تشریف رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ سب سے پہلے خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے بعد خداوند کے خادم پاسٹر آکاش ساری کلیسیا کی شکر گزاری۔ خداوند کا ایک بندہ جس کو خدا نے نینوا کو بھیجا تھا، لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ترسیس کو روانہ ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کسی بھی طرح سے اپنے لوگوں کو کھینچ لیتا ہے۔ آمین۔ کسی بھی طرح سے اپنے لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، اور اسی لیے مقدس پطرس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ وقت اور بے وقت مستعد رہو، یعنی کہ تیار رہو کلام سنانے کے لیے، اس کے نام کی گواہی دینے کے لیے، اس کے نام کی ستائش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ بی ریڈی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی یسوع دے سپاہی ہیں، تو جو سپاہی ہوتے ہیں وہ بارڈر کے اوپر بالکل تیار کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہتھیار نہ ہو اور وہ بارڈر پہ ہماری پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہتھیار لے کر، اسلحہ لے کر پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کو، اپنے اختیار کو، اپنے ہتھیار کو، جو روح کی تلوار ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور تیار رہے۔ کیا رہے؟ تیار رہے خدمت کے لیے۔ تو آئیں خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے زندہ، پاک اور مقدس کلام میں سے سیکھیں گے آسمانی رویا کے بارے میں، اور خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اور اس کا 26 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ سب میرے ساتھ نکالیے گا۔ پہلے کہیں آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آج کا کلام میں کہہ رہا ہوں آج کا کلام، آپ کہیں آج کا کلام، اپنے ساتھ والے کو کہیں آج کا کلام میرے لیے۔ تو آئیں خداوند سے پوچھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کا روح ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے۔ اعمال اس کا 26واں باب اور اس کی 19ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے، اس لیے آئے اگر بادشاہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، بلکہ پہلے دمشقوں کو، پھر یروشلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین۔ آسمانی رویا کے بارے میں مقدس پالوس رسول یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آپ سب کو اس رسول کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ کون تھا، آپ کو اس کی تبدیلی کے بارے میں بھی پتا ہوگا۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بتاؤں گا، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ پہلے شاؤل تھا، دمشق کی راہ پر خداوند نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، یہ گملیل کا شاگرد رہ چکا تھا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ he is the scholar of Old Testament، یعنی کہ پرانے عہد نامے کا یہ ایک زبردست اسکالر تھا، ایک سورما تھا۔ اور اب جب یہ تبدیل ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ جب اس نے یہ بات کی ہے، اگر ہم 26ویں باب کو پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس پالوس رسول یسوع مسیح کے نام کی گواہی اور کلام مقدس کی منادی کی وجہ سے ان کو قید میں ڈال دیا گیا، خوب مارا، ان کو خوب بین لگائے گئے۔ ہم اعمال اور اس کا 16واں باب پڑھ سکتے ہیں، جب مقدس پالوس رسول اور سلاس کہاں پر تھے؟ قید میں تھے۔ وہ گیت بھی ہم گاتے ہیں، پالوس تے سلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا، تو جیل میں تھے، ان کو بینڈ لگائے گئے، ان کے پاؤں باندھ دیے گئے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی اور خدا کے کلام کے لیے وہاں پر تھی۔ آمین۔ اور یہاں پر بھی ان کو پکڑا گیا، کس لیے پکڑا گیا آپ کو پتا ہے؟ کہ تو یسوع کے نام سے منادی، اس کے نام کی گواہی نہ دی۔ اور مقدس پالوس رسول یہاں پر بھی
बता रहे हैं कि वो यीशु जिसको तुम लोगों ने मसलूब कर दिया है, जिसको कोड़े लगाए गए हैं, जिसको मार दिया गया, कब्र में दफना दिया गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। और अब अगरपा बादशाह के सामने उसको हाजिर किया गया है और वो उसको भी यही गवाही दे रहा है, उसको भी कलाम सुना रहा है, उसको बता रहा है कि सिर्फ यीशु ही है जो राह है, जो हक और जिंदगी है। हालेलुया। उसको बता रहा है। और अगरपा बादशाह कहने लगे कि क्या तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके मसीह कर। वो कहना नहीं 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 नहीं, केड़ी खुशहाली से, मैं तो पूरी नसीहत करके मसीह कर लेना चाहता हूं। आमीन। यानी कि यहां पर जो हमें आसमानी रोया के बारे में पता चला, सिर्फ दो बातें हैं, सिर्फ दो। पहले नंबर पर यीशु मसीह के नाम की गवाही, और दूसरी कौन सी थी? खुदा का कलाम। दोनों काम मुकद्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं। पहला काम वो ये कर रहे हैं कि वो यीशु नाम की गवाही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और दूसरे नंबर पे वो खुदा के कलाम की क्या कर रहे हैं? मुनादी कर रहे हैं। अगर हम इसकी 20वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, बल्कि पहले दमिश्को को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा के मुआफिक समझाता रहा, वो मुनादी करता रहा। इसके बाद हम खुदावंद के कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 1 बाब और इसकी 9वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा, हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कि आसमानी रोया दर हकीकत में क्या है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है। कितनी बातें थी यहाँ पे? किस वजह से कैद कर लिया गया यूहन्ना को? यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए, और दूसरे नंबर पर खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए। तो पहली चीज जो हमने पौलुस रसूल की लाइफ के अंदर भी देखी, जब वो आसमानी रोया का जिक्र कर रहा था, हमने देखा कि अमाल उसके 26वें बाब की पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा है, वो गुलाम की मुनादी कर रहा है, वो लोगों को खींच रहा है। शायद मेरे और आपके कलाम सुनाने से भी किसी अगरपा बादशाह का दिल बदल जाए और कोई कहना शुरू कर दे कि क्या तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके मसीह करना चाह रहा है। शायद मेरी और आपकी गवाही से भी किसी बादशाह का दिल बदल जाए और वो मुड़कर खुदावंद की तरफ चलना शुरू कर दे, क्योंकि तौबा का मतलब ही यही है, मुड़ जाना, फिर जाना, तब्दील हो जाना, या यू टर्न ले लेना। क्या ले लेना? यू टर्न ले लेना। तो सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि गवाही देना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब वो आसमान पर उठाए जाने को थे, उन्होंने अपने शागिर्दों से क्या कहा? यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे हम क्या हैं? हम क्या हैं? आज का कलाम मेरे लिए है। इस बात को आपने याद रखना है। आज का कलाम, मैंने भी इस बात को बार बार याद करना है कि आज का कलाम मेरे लिए। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी लबे मुबारक से आखिरी जो अल्फाज अपने शागिर्दों को अदा किए वो क्या थे?
کہ تم زمین کی انتہا تک میرے سن لو پھر شاگرد یسوع مسیح کے شاگرد اس بات پہ قائم تھے، انہوں نے مسیح کی گواہی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. کسی کو الٹی صلیب دی جا رہی تھی تو کسی کا سر تخت سے جدا کیا جا رہا تھا، کسی کو ابلتے تیل کے کڑاہے میں پھینکا جا رہا تھا. یہ گواہی کی آپ کہہ سکتے ہیں ریوارڈز ہیں. یہ کیا ہے؟ اور کسی کے جسم پہ ستارے بنائے جا رہے ہیں کوڑیاں میں. یہ ریوارڈز ہیں. یہ کیا ہے؟ ریوارڈز ہیں. آپ سمجھ لیں اگر آپ نے گواہی دی، راستہ بڑا کٹھن ہے کام، لیکن یہی کرنا ہے، اس سے پھر نہیں سکتے ہم. کام یہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے خدا نے یہ آرڈر کیا ہے کہ گو اینڈ ٹیسٹیفائی می، گو اینڈ ٹیسٹیفائی می، جاؤ اور میری گواہی دو. یہ ہمارے آقا نے، ہمارے خدا نے ہمیں آرڈر کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. اور مقدس پطرس رسول نے جب خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی یہیں سے کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 2 اور 3 چیپٹر پڑھنا شروع کریں. جب ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا پہلا واس، پہلی گواہی کلام کی منادی کرنے سے 3000 لوگوں کو اس نے کھینچ لیا اور وہ کلیسیا کے اندر شامل ہوئے. اور جب دوسری بار اس نے خداوند کے کلام کی منادی کی، یسوع کے نام کی گواہی دی، تو کیا ہو گیا؟ 5000 اور آ گئے. یاد رکھیں، گواہی دینا صرف پادری کا، پاسٹر صاحب کا، کسی فادر صاحب کا، ایلڈر مبشر کا کام صرف ان کا نہیں. کلیسیا مل کر مسیح کا بدن بنتی ہے اور بدن کا ہر حصہ بدن کے دوسرے حصے کی گواہی دیتا ہے. تو کلیسیا باہم مل کر مسیح کی گواہی دے گی. ابھی اس دور کے اندر جو سخت دور ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ اپنی راہ سے مڑ جاتے ہیں، لوگ اپنی تعلیم سے پھر جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کو اور اگر ہم اپنی فیملیز کو خدا کا کلام اور یسوع کی گواہی دینا سکھا دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو لڑکے کی اس راہ میں جس پر اس نے چلنا ہے تربیت کرے گا تو وہ مرتے دم تک اس سے نہیں پھرے گا. یہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. میرا ویژن یہی ہے جو ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں، جو ابھی خدا کا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے. میرا یہ ویژن ہے، میرا کام یہ ہے نوجوانوں کو خدا کا کلام بھی سکھانا. کام ہی یہی ہے. ہماری ہیبرون چرچ بائبل ٹیچنگ منسٹری ہے اور ہم خداوند کے کلام کی خدمت کرتے ہیں. صرف چرچز کے اندر لیکچرز نہیں بلکہ نوجوانوں کو ہم فری آف کاسٹ بائبل کی تعلیم دیتے ہیں. 2 دن منگل اور جمعرات 2 دن ہم نے رکھے ہیں، اس میں خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے. اور خدا کا کلام سکھایا نہیں جاتا. اور پنجابی تمہیں پتا ہوئے گا، تھوڑی نو جدو توڑے دے وچ پائی نا کہ وہ پھل جاتی ہے، پھر باہر آ جاتی ہے. تھوڑی جدو توڑے دے وچ پاؤ وہ پھر باہر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سافٹ ہوتی ہے نا، نرم ہوتی ہے، تو وہ باہر آتی رہتی ہے وہ تو. لیکن جب میں خداوند کا کلام سکھاتا ہوں اپنے چرچ کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ہماری کلیسیا کے اندر جب سکھایا جاتا ہے تو وہ دبا کر سکھایا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ بڑھتا جائے وہ شخص، وہ زندگی خدا کے کلام سے. آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ آپ سپنج بن جائیں، جذب کر لیں خدا کے کلام کے چشمے کو. اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے تو سمجھ جائیں آپ زندہ پانی کا چشمہ ہے، جہاں سے ہر ایک آ کر پی رہا ہے، جہاں سے ہر ایک آ کر کیا کر رہا ہے؟ پی رہا ہے. تو آسمانی رویا میں پہلا پوائنٹ ہمارا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دینا. اور اس کے لیے ہم آخری حوالہ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، 2 سلاطین اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر میں اس کو تلاوت نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام نعمان کوڑی ہے. رات کو بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہم نے کی تھی اس کلام کے بارے میں. اور نعمان جو ہے یہ شاہ ارام کے ایک لشکر ہے اور اس کا سردار ہے، اور اس نے اسرائیل کی
اوپر حملہ کیا اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اسیر کروایا، جن میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی 12 سال عمر تھی، اور اس کو اپنے گھر پہ لے آیا. اور وہ بچی جو ہے وہ نعمان کوڑی کے گھر کے اندر خدمت کا کام کیا کرتی ہے، اپنی مالکن کی، اس کی بیوی کی خدمت کرتی ہے اور نعمان کوڑی کی خدمت کرتی ہے. اب نعمان کوڑی جو ہے یہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کو کوڑ کہا جاتا ہے. تب وہ لڑکی جو ہے، وہ بچی جو ہے، جو اسرائیلی ہے، اس نے آ کر اپنی مالکن سے کہا کہ کاش میرا آقا اس نبی کے شہر میں یعنی کہ سامریہ میں ہوتا تو کیا کر لیتا، شفا پا لیتا. اب سامریہ میں جو نبی ہے ان کا نام مقدس الیشا ہے. اور جب یہ بات نعمان کوڑی تک پہنچی کہ وہاں پر کوئی شخص ہے جو شفا دے سکتا ہے، تو اس نے اپنے نوکروں کے لیا اپنے رتھ تیار کیے اور وہ سامریہ کو چلا. اور جب وہ پہنچا وہاں پر اس کی ملاقات الیشا کے ساتھ ہوئی اور اسے علاج بھی بتا دیا گیا کہ یردن کے 7 غوطے لگانے ہیں. لیکن وہ یہ سوچ کر کہ 7 غوطے لگانے سے بدن صاف ہو سکتا ہے، کوڑ سے نجات مل سکتی ہے، وہ یہ سوچ کے مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ صرف یردن کے اندر غوطے لگانے سے میرا جسم صاف ہو جائے گا؟ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی دوائی ہے؟ اس کے اندر اس کی پوسٹ کا سردار، کیا تھا وہ؟ سردار تھا پوسٹ کا. اس کے اندر گھمنڈ، کیا تھا اس کے اندر؟ گھمنڈ عقل میں تھا. اور وہ وہاں سے بس ناراض ہو کے، آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہو کے؟ ناراض ہو کے واپس چل پڑا. اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو اسی کے ایک نوکر نے اسے کہا، او مالک، چھوٹا جہا کام کیا دکھانا ہے؟ اگر نبی کچھ بڑا کام کرنے کو کہتا تو کیا تو وہ نہ کرتا؟ اس نے اس کی بات سن کر یردن کے 7 غوطے لگا لیے. کتنے غوطے لگا لیے؟ 7 غوطے. اب یردن کے 7 غوطے لگ گئے اور جیسے ہی 7واں غوطہ کمپلیٹ ہوا اس کا جسم بالکل صاف ہو گیا. اس چھوٹی سی بچی کی گواہی سے نعمان کوڑی کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. کیا ہو گیا؟ نعمان کوڑی کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. شاید میری اور آپ کی گواہی سے بھی کسی بادشاہ کا دل، گھمنڈی دل ٹوٹ جائے، میلٹ ہو جائے. اس دن نعمان کوڑی کی لائف کے اندر 3 بڑے کام ہوئے. کتنے بڑے کام ہوئے تھے؟ 3 بڑے کام ہوئے تھے. سب سے پہلا کام کہ اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. دوسرا بڑا کام یہ ہوا تھا کہ وہ زندہ خدا کی حمد کرنے لگا. اور تیسرا اور آخری بڑا کام ہوا تھا کہ اس کے پورے کنبے نے زندہ خدا کی عبادت شروع کر دی. ہاللویا. تو شاید میری اور آپ کی گواہی سے بھی کوئی زندہ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی رکھنے میں کھڑے ہو جائیں اور پالوس رسول کی طرح کہے کہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رکھنے میں کھڑے ہو جائیں اور گواہی دینا شروع کر دیں. آج کا کلام آمین. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، آسمانی رویا کے اندر گواہی دینا، جس میں ہم نے شاگردوں کے بارے میں سیکھا. ہم نے دیکھا کہ پطرس رسول کی پہلی منادی سے، اس کی گواہی دینے سے 3000 لوگ کلیسیا کے اندر شامل ہوئے. جب دوسری بار اس نے خداوند کے کلام کی منادی کی اور گواہی یسوع کے نام کی گواہی دی تو 5000 آئے. ہمیں پتہ چلا کہ شاگردوں نے یسوع مسیح کے نام کی گواہی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. ہمیں پتہ چلا کہ مقدس یوحنا رسول کو پتمس کے نجیرے کے اندر جب قید کیا گیا تو اس کی بھی 2 ہی وجہ تھی، ایک خدا کا کلام اور دوسرا یسوع مسیح کے نام کی گواہی. اور یہی آسمانی رویا ہے. اور اسی بارے میں اگرپا بادشاہ کے ساتھ مقدس پالوس رسول کی گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے خدا کا
कलाम, खुदा का कलाम। तो आए खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे लूका उसका 24 बाब और उसकी 40वीं आयत खुदावन के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मुआफ़त लिखा गया इंजील बयान उसका 24 बाब और उसकी 40वीं आयत। दो आयत हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे, 46वीं और 47वीं आयतें। और खुदावन के कलाम में लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुनादी, माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह। दो बातें आ गई, खुदावन यीशु से फिर दो बातों की, दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक उसके नाम की मुनादी करना, उसके कलाम की मुनादी करना, और दूसरे नंबर पर उसकी गवाही देना। तो यहां पर भी हमें क्लेरिफाई हुआ कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आसमानी रोया अपने लोगों को देने के लिए आए। मैं आपको बताऊं, अगर इब्तदाई कलीसिया के पास आसमानी रोया ना होती तो आज हम यहाँ बैठकर खुदा का कलाम ना सुन रहे होते। अगर आसमानी रोया इब्तदाई कलीसिया के पास ना होती तो शायद हम मसीही ना होते। और इस पाक मुहिम के अंदर हम मसीह ना होते। उनके पास थी क्योंकि उन्होंने दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी से इस रोया को हासिल किया था जहाँ तक रसाई करना हर एक के बस में नहीं है। तो खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे अब कलाम की अहमियत के बारे में, और इसके लिए हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हवाले ज्यादा थे नहीं, थकते नहीं रहे हैं, थकते नहीं रहे, थकना नहीं है, ना थकना है ते ना अकना है, सिर्फ रूह दी अग दे विच पकना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी, लेकिन आज जो हम आपको सिखा के जाएंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं एक चीज को 20-22 बार रिपीट कर, जैसे कि आज का कलाम मेरे लिए। तो दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, बड़े गौर से अपने अपने कान, अपना दिल बिल्कुल खोल के इस अगले पाठ को आपने सुनना है और सीखना है बड़े गौर से। और यहां पर लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल अपने फर्जंद, अपने शागिर्द तीमुथियुस को एक लेटर लिख रहे हैं जब वो कैद के अंदर है। 2 साल कैद मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोम के अंदर, जब वो कैद में थे तब उन्होंने तीमुथियुस को ये 2 खत लिखे। और यहाँ पर ये वर्स जो है ये मेरी फेवरेट वर्स है, मेरी लाइफ की फेवरेट वर्स, मुझे बहुत पसंद है ये, कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। उन्होंने ये लेटर जो है ये यूनानी जुबान में लिखा था। कौन सी जुबान में? यूनानी, इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। और जब उन्होंने इसको यूनानी जुबान में लिखा, और मैं जब इसकी यूनानी मतन में इसको देख रहा था तो मुझे पता चला कि अंग्रेजी में लफ्ज इल्हाम के लिए वर्ड जो यूज हुआ है वो है इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। इंस्पायर्ड यानी कि जिससे लोग मुतासिर हो जाते हैं, जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, जो इंस्पायरेशन से भरा होता है। लेकिन जब इसको यूनानी मतन में देखा गया, मैंने जब इसको देखा तो यहाँ पर जो वर्ड है खुदा के इल्हाम, तो लफ्ज इल्हाम के लिए जो यूनानी वर्ड था वो था थियोपियनिस्टस। कहें थियो, थियो बोले, थियो का मतलब है खुदा। थियो का क्या मतलब है? खुदा। अब पियोनिस्टस जो है ये है सांस, खुदा की सांस। ये वर्ड एक और जगह पर आया, अगर किसी ने बाइबल मुकद्दस को गौर पढ़ा हो तो आपको पता होगा। कोई बता सकता है? नहीं बता सकते, मैं बता देता हूं। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसका पहला वर्ड। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब
اور اس کا پہلا لفظ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، کیونکہ یہ رسولوں کے اعمال ہیں، یہ بھی یونانی زبان میں قلم بند کیے گئے تھے، اور یہاں پر بھی ہمیں لفظ ملتا ہے اور وہ ہے تھیوفلس، تھیوفلس، آئی تھیوفلس۔ اب تھیوفلس کا مطلب ہے خدا کا دوست، تھیو کا مطلب خدا اور فلس کا مطلب دوست، خدا کا دوست۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول جو سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کی سانس سے ہے، کیونکہ جب خدا سانس لیتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے، جب خدا کہتا ہے کہ طوفان تھم جا تو طوفان، خدا کہتا ہے لازر قبر سے تو وہ قبر سے، جب خدا سانس لیتا ہے تو زندگی آتی ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے ہر ایک صحیفہ جو خدا کی سانس سے ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک چیز کو اپنی انسان کو بھی، آپ کو پتہ ہے خدا نے انسان کے اندر جو دم پھونکا تھا وہ بھی سانس، کلام سمجھ جائیں، کلام کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور باتیں ملتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر انسان جتنی مرضی بڑی بڑی ڈگریز لے لے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹریٹ کر لے، ایم بی بی ایس کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، وہ بہت بڑی یونیورسٹی سے، آکسفورڈ لیول کی یونیورسٹی سے وہ تعلیم حاصل کرے، ڈگری لے لے، لیکن اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص سے زیادہ غریب یا نالائق شخص دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی کہنے ہیں نا کلاس کے بچے ہوتے ہیں سکول دے وچ، اے لائک ہے کیونکہ انہوں تے کچھ آندا ہی نہیں ہے، اے لائک ہے کیونکہ انہوں سب کچھ آندا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر جس کے پاس خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہے، وہ بالکل اس گھاس کی طرح ہے جو سوکھ چکی ہے اور اس کو آگ کی بھٹی میں جھونکا جائے گا، کیونکہ خداوند کا کلام ایسا چشمہ ہے جو ہر سوکھی گھاس کو ہرا بھرا بنا دیتی ہے۔ ہاللیلویا! میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہماری تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے رشتوں میں اصلاح کرنے کے لیے، فیملیز کے اندر اصلاح کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے کلام کے بغیر نہیں ہے، کوئی بھی چیز خدا کے۔ یہاں پر میٹرک کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ٹیچر بھی ہوں، میں سینٹ پال ہائی اسکول گلشن کالونی واقعہ میں ٹیچر ہوں، 8th 9th اور 10th کلاس کو کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ہیبرون چرچ وہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے ذرا میں سکھاتا ہوں تو ٹیچرز کی طرح سکھاتا ہوں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو 10th کلاس کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو فزکس کہتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور سیب اوپر سے گرا، تھرڈ لا آف موشن کہتے ہیں، سیب گر گیا اور اس کو پتہ چل گیا یہ موشن کیا ہوتی ہے، حرکت کیا ہوتی ہے، پھر ریسٹ آف موشن کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن آج بتاؤں آپ کو خداوند یسوع مسیح نے، میرے اور آپ کے خدا نے ساری فزکس کو پرے کر دیا جب وہ زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہاللیلویا! ہر ایک چیز کو اس نے فیل کر دیا، ہر تعلیم میرے منچی کے سامنے فیل ہے، ہر ایک کتاب میرے منچی کے سامنے فیل ہے۔ تو میں بتاتا ہوں فزکس کے جو ہمارے ٹیچر ہیں میرے ساتھ، وہ نا شیعہ سمجھتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں نا اسے، تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فزکس کی بک کھولی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ جون صاحب ایپل پتہ کیویں ڈگیا؟ میں کہا جی مجھے ایپل کا نہیں پتا، لیکن میں تاری فزکس فیل کر سکتا ہوں، فزکس تاری فیل کر سکنا تے تواڈے ایمان دے مطابق، تواڈے ہی ایمان دے مطابق۔ میں کہا مجھے نہیں پتا کہ تسی یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ یسوع مسیح مردیاں تو جی اٹھے نے، پر تسی ایمان رکھتے ہو کہ وہ آسمان تے۔ میں کہا تاری فزکس اتھے فیل۔ آمین!
آمین. تو ہر ایک کتاب, ہر ایک سبجیکٹ میرے آقا میرے منجی کے سامنے فیل ہے. آمین. تو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے خداوند کا کلام. الزام, اگر ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ خدا کا کلام آئینہ ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ پیمانہ نہ رکھے اپنے پاس. نو, پیمانہ نہیں, آئینہ. پیمانہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ آئینہ. جب ہم دیکھتے ہیں شیشہ, صبح صبح میں بھی جب اٹھا, ابھی جب ہم چرچ آنے لگے تو میں نے بھی ذرا بال شال بنائے, ذرا اپنی داڑھی کو بھی ٹھیک کیا. آئینے میں دیکھ کے بھائی صاحب, تو جب آئینے میں دیکھ کے میں نے ٹھیک کیا تو مجھے نقص پتہ چل رہے تھے کہ یہاں پہ نقص ہے. تو پھر میں نے اسے کیا کر لیا؟ ٹھیک کر لیا. اس کو ٹھیک کر لیا. آپ بھی کیا ہوگی, فیمیلس لپسٹک لگا کے انہوں نے اپنے نقص کو دور کیا ہوگا. جو میرے انہوں نے بھی لوشن تو لا ہی لیا آئے گا یار, معلوم ہوتا ہے. تو پیمانہ نہیں. اگر آئینہ ہمارے جسم کے داغوں کو مٹاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ آئینہ ہمارے جسم اور ہماری روح کے داغوں کو مٹا دیتا ہے. یہ ہماری اصلی صورت, روحانی صورت ہمیں دکھا دیتا ہے. یہ وہ آئینہ ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس پر بال مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ یہ آپ کے اندر کو صاف کر دیتا ہے, یہ میرے اندر کو صاف کر دیتا ہے, کیونکہ یہ آئینہ زندہ خدا کا کلام ہے. آمین. تو پیمانہ نہیں بلکہ آئینہ. تو اس لیے الزام کی بات آئی تھی تو پھر میں نے اس کو سامنے رکھ لیا. اگر ہم خدا کے کلام کی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کسی پہ الزام. آمین. اس کے بعد اصلاح. میں نے آگے بات کی کہ فیملیز کے اندر خدا کے کلام کا بڑا اہم رول ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی راہیں یا اچھی باتیں سکھائیں گے تو کہاں سے سکھائیں گے؟ خدا کے کلام کا حوالہ تو ضرور دیں گے, ضرور دیں گے. ہم نے ضرور خدا کے کلام کا حوالہ دیں. اگر ہم اپنے گھر کے اندر لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دعا. تو دعا کرنا کہاں سے سیکھا ہم نے؟ کلام سے. تو رشتوں کو مضبوطی کے لیے خداوند کا کلام بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. رشتوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند کا کلام زندہ, پاک, معتبر, میسر کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جو نبیوں کی زبانی اپنے روح القدس کے وسیلہ سے خداوند نے قلم بند کروا دیا. اور اس کے بعد ہزاروں لوگ آئے, بڑے بڑے سورما بادشاہ آئے اس کلام کی ہستی کو مٹھانے کے لیے, لیکن وہ خود مٹ گئے. لیکن خداوند کا کلام آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ قائم ہے. یہ کلام کی عظمت ہے, یہ کلام کی پاور ہے, کیونکہ کلام ہر ایک دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے جو بن اور کودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. اسی لیے خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ دن اور کس پہ دھیان دے, یہ میری باتیں جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں, تو انہیں اپنے ماتھے پہ, اپنے ہاتھوں پر, اپنے دروازوں کے اوپر, اپنے لڑکوں کو, اپنی لڑکیوں کو سکھا دینا تاکہ وہ برگشتہ نہ ہو جائیں. یہ خداوند نے کہا موسیٰ سے کہ تو ان باتوں کو لکھ لے. یہ کلام تو اپنے بچوں کو سکھا دینا. بہت ضروری ہے ہمیں خداوند کے کلام کی منادی کرنا, بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نشوں میں لگ جاتے ہیں, جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں چوریوں میں لگ جاتے ہیں, جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں غلط سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم پادری صاحبان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم بشپ صاحبان کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم لاہور جاتے ہیں پاسٹر فضل صاحب کے پاس کہ پلیز ساڈے بچے کی دعا کر دو, اے نشے نہیں چھڑ رہا, اینو پتہ نہیں کیڑیاں بدروواں, وہ بدروواں تاں ٹمڑیاں سن کیونکہ خدا دا کلام ہی نہیں دیتا تساں نے انہاں نوں. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھا دیں, پھر ہم ماسٹرز کو ڈھونڈنا بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں مقدس پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ تم ایک مقدس قوم ہو, شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. اب یہ ایک بندے کے لیے بات نہیں ہو, کسی ایک بندے کے لیے یہ بات
सब के लिए हो रही है। तुम शाही काहिनों का क्या हो, फिर कहो शिफायत करने वाले लोग हो, वो लोग हो जिनके अंदर खुद खुदा रहता है। आमीन। जिनके अंदर खुद खुदा रहता है। मेरे अजीजों, जिसके अंदर खुदा का कलमा रहता है, कलाम जिसके अंदर रहता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब के अंदर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही फिर वही मुजस्सम होकर, वो कौन था? यसू, जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं उनके बीच में। वो हमारे बीच में है, वो खुदा का कलमा हमारे बीच में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास, आपके अंदर खुदा का कलमा है तो आपके मुंह में मौजज़ा है। आमीन। अगर आपके अंदर खुदा का कलमा है, बोले अगर मेरे अंदर खुदा का कलमा है तो मेरे मुंह में मौजज़ा है। अब समझ आइए आपको इस बात की। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है तो आप जो कहेंगे खुदावंद वो कर देगा, जो आप कहेंगे वो खुदावंद कर देगा। फिर आपको मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको किसी के पास जाने की, बल्कि आप चाहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला है, तू तुम नहीं बल्कि सर है। आमीन। तो ये तब होगा जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, क्योंकि खुदा ने अपने नामों में सबसे ज्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी है। खुदावंद चाहता है कि हम उसके कलाम की क्या करें, बुनियादी करें, क्योंकि उसका कलाम जो है ये राह, हक और जिंदगी है। उसका कलाम जो है ये हमारे कदमों के लिए चिराग है, राह की रोशनी है। उसके कलाम के बगैर समझ जाए आप कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का इजहार सलीब पर कर दिया। यीशु मसीह ने मोहब्बत का इजहार, उसने कह दिया है बाप इनको कर दिया। फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 में वहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत थी। आप या मैं, हम किस तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? शागिर्दों ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पतरस कहता है नहीं, सीधी स्लीव ना दियो मैनू, ना, मैं इस लायक नहीं कि अपने खुदावंद की तरह, ना। कैसी स्लीव दी गई उसको? उल्टी स्लीव दे दी गई, उल्टी स्लीव दे दी गई। स्टीफन इंग्लिश में कहते हैं स्टीफनस। अगर हम अमाल 7 बाब पढ़े पता चलता है बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब उसको संसार कर रहे थे तो उसने आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखा। हालेलुया। और वो कहने लगा, आए खुदावंद यीशु, ये गुनाह इनके जिम्मे। मोहब्बत का इजहार शागिर्दों ने कर दिया। हमने किया अपनी मोहब्बत का इजहार कि नहीं, हम बस संडे को चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, ताली बजाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर चले गए, इबादत खत्म, सब नहीं, बोलना नहीं। नो, यीशु मसीह जब इस दुनिया से चले गए, शागिर्द भूल नहीं गए, नहीं भूले। वो उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए। अगर शागिर्द भूल जाते तो बाइबल मुकद्दस हमारे पास ना होती, बाइबल मुकद्दस हमारे पास ना हो। शागिर्द नहीं भूले थे। हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है खुदा का कलाम है, यीशु के नाम की गवाही है। यही तो शागिर्दों ने किया, हमने भी यही करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम किसी अगरपा बादशाह को तब्दील नहीं करेंगे। कोई अगरपा हमें नहीं कहेगा कि तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके, कोई हमें नहीं कहेगा। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू कर दें। जरूरत इस बात की है कि हम यीशु के नाम की गवाही देना शुरू कर दें। इस बात की जरूरत नहीं है कि हम उस फरीसी, उस फकीर और फरीसी की तरह जो कह रहा था कि आए खुदावंद, मैं रास्तबाज हूँ, मैंने रोजे रखे, वो दुआ कर रहा था। और फिर एक मसूल लेने वाला भी दुआ कर रहा था। कैसी दुआ थी उसकी? वो बेचारा आसमान की तरफ भी नहीं देख सकता। उसने कहा कि मुझ पर रहम मांगी। उसको पता था वो गुनाहगार,
دوسرے نے اپنے ہاتھ میں پیمانہ لیا ہوا تھا. اس نے کہا تھا میں ان کی طرح نہیں ہوں, میں سود لینے والوں کی طرح, میں چوروں کی طرح نہیں ہوں. پیمانہ نہیں لینا, آئینہ لینے, اور اس آئینے کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں, اور تیرے کلام کے لیے وقت اور بے وقت میں مستعد رہوں گا, مستعد رہوں گی, تیار رہوں گی. تو آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں چند لمحوں کے لیے, اپنی بائبل کو لے کر, اپنی بائبل کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں. کچھ دیر کے لیے یسوع کے نام محبت آلو, محبت یسوع کے نام آلو. اپنی آنکھوں کو بند کریں کچھ دیر کے لیے. ہاللویا ربانا شنتورو. اپنی بائبل اپنے سینے کے ساتھ. آپ نے مسلم بچوں کو دیکھا, مسلم اسٹوڈنٹس کو دیکھا آپ نے, جو مدرسے کے ہوتے ہیں؟ میں ایکٹنگ کر کے دکھا دوں وہ کیسے جاتے ہیں. ہاں ایسے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے سپارہ اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے. تو ایسی بائبل ہے پڑھی ہوتی ہے. یہ یہاں کی بک ہے, دل کے اندر کی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اور رسپیکٹ دل دے بچوں کی, یہ پادری کی پڑھا. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ایسے, میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں ایسے. ہم کہتے ہیں کہ مطلب میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ بائبل کو یہاں پر رکھتا ہوں. لوگ ساتھ چیئر پہ بھی رکھ دیتے ہیں, لیکن میں چیئر پہ بھی نہیں رکھتا ہوں. کہتا ہوں نہیں, یہ اس کی جگہ یہاں پہ ہے, یہاں پر چرچ پر. دل دے کول, کس دے کول یسوع نہ دل لانا ہو, دنیا نہ دل نہیں لانا, نہ کڑیاں دے نال دل لانا, نہ منڈیاں دے نال دل لانا ہے. یسوع دے نال دل لانا ہے. کدے نال دل لانا ہے؟ یسوع دے نال دل لانا ہے, کیونکہ انہیں سارے دل لگانے ہیں تے اسی او دے نال دل لانا ہے. آمین آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اپنی بائبل کو اپنے سینے سے لگائیں. میرے استاد محترم اپنی آنکھوں کو بند رکھیے گا. میں بڑی زبردست آپ کو چھوٹی سی اور آخری بات بتانے لگا. میرے جو دادا استاد ہیں, یعنی کہ میرے جو استاد ہیں آگے سے, ان کے جو ٹیچر ہیں, استاد ہیں, کچھ 2 سال پہلے وہ مجھے بتا رہے تھے اپنی آنکھوں کو بند رکھیے گا کہ وہ بہت بیمار تھے, اور میرے استاد بتاتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا اور تقریباً وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے, ان کی آنکھیں بھی دھندلا چکی تھیں. اور جب میں ان سے ملنے گیا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بائبل مقدس ان کے سینے پر پڑی ہے, اور میں نے انہیں کہا کہ سر آپ ابھی بھی کلام کا مطالعہ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا, بولا بھی نہیں جا رہا تھا, کہا کہ جب تک سانس جاری ہے تب تک بائبل مقدس کا مطالعہ بھی جاری ہے. سمجھ جائیں کہ یہ بائبل جس کو ابھی آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے, آج سے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر دیں. خداوند یسوع سے کہہ دیں کہ خداوند میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. God, I really love you because you sacrificed your son for me, for my sins. تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دیا, اس لیے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور خداوند میں بھی تیرے نام کی گواہی اور تیرے کلام کی منادی کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. تیرے نام کی گواہی اور تیرے کلام کی منادی کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. میرے پیچھے آپ نے گانا ہے, میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے, بس ایک اور سانگ گائیں گے. میرے پیچھے آپ نے گانا ہے. میں نے یسوع سے دل لگایا ہے, سب کچھ اسی سے پایا ہے. آپ کی باری. میں نے یسوع سے دل لگایا ہے, سب کچھ اسی سے پایا. پھر سے. میں نے یسوع سے دل لگایا ہے, سب کچھ اسی سے پایا ہے. میں نے اس کا نام ہے پہچانا. آپ کی باری. میں نے اس کا ہی نام ہے پہچانا, میں نے اس کو ہی دل سے ہے جانا, میں نے اس کو
कुछ उसी से पाया है, मैंने यीशु से दिल लगाया है, सब कुछ उसी से पाया है, सब कुछ उसी से पाया है। आए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू करें, अपने लबों को खोलें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करें। उससे कहें कि खुदावन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आए खुदावन देख, हम चांद देने तक तेरे वफादार रहेंगे, क्योंकि तू हमेशा अपने लोगों का वफादार रहता है, तू फर्माबरदार रहता है। खुदा हम भी तेरे वफादार रहेंगे, हम भी तेरे फर्माबरदार रहेंगे। खुदावन तेरे कलाम को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तेरे कलाम की मुनादी के लिए हमेशा खुदावन तैयार रहेंगे। मिंदर रीस सभा आरा सिंदो रुकबो बोलो सिटी मिंदर रात सभा वाला ये खुदावन तेरी हजूरी में तेरी थैंक्स गिविंग करते हैं कि खुदावन तू अपने कलाम को खोल देता है, तू अपनी आवाज को नाज़िल फरमा देता है, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम जो बन और कूदे को चला करके गुजर जाता है। खुदावन तूने हम पर अपने कलाम को खोला है, फजल बख्श के खुदावंद मैं अपने हाथों में, अपने दिल के अंदर, अपने हाथों के अंदर खुदावन तेरा आईना रखूं, पैमाना ना रखूं, बल्कि खुदावन आईना लेकर तेरे साथ चलूं, तेरे लोगों को तेरे पास लेकर आऊं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं कि खुदावन खुदा तू अपने कलाम से जिंदगी दे देता है, क्योंकि कलाम में जिंदगी है। खुदावन तेरे बोलने में जिंदगी है, जब तू बोलता है तो खुदावन मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। हम दिल से तेरी थैंक्स गिविंग करते हैं, हम खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे बड़े कामों के लिए, सारी टेस्टिमनीज के लिए, उन गवाहियों के लिए जो तेरे नाम से हमारी जिंदगी में कायम है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी सिताइश हो, तेरी प्रस्तुति और तेरी मदद करते हैं। दिल से खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज तूने अपने कलाम को खोला है मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, इस कलीसिया के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं फजल बख्श कि हम हमेशा खुदावन तेरे कलाम की मुनादी के लिए और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए तैयार रहें, और अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदावन तेरे कलाम को दे, पहला दर्जा खुदावन तुझे दे, और अपनी जिंदगी तेरे नाम करे, अपना आप खुदावन तेरे नाम करे। आए खुदावन हमारी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियां कायम कर, ताकि ईमान के वसीला जो पहाड़ सिरक जाए, उन पहाड़ों की जगह पहाड़ों जैसी गवाहियां हमारी जिंदगी में आना शुरू हो यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद आज का कलाम तेरे लोगों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी नस्लों के लिए बरकत का बाइस हो यीशु के नाम से। हम खुदावंद तेरी बरकत, तेरी हजूरी, तेरा नूर इस कलीसिया के लिए, तेरे खादिम पास्टर आकाश के लिए, उनके पूरे घराने के लिए क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और रीस सभा आराइयत और रोशी की भी आराइयत और रोशी, खास तौर पर खुदा इस चर्च के लिए, इस बिल्डिंग के लिए हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं। खुदावन तू वसाइल प्रोवाइड कर, फाइनेंस खोल खुदावन, खुदा इस कलीसिया के ऊपर खुदावन तेरा आसमान खुल जाए, ताकि खुदावन ये तेरा घर खूबसूरत तरीके से तैयार हो, क्योंकि खुदावन देख हम किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि तू जिंदा आसमानी बाप के सामने झुके हैं। और खुदावन ये तेरा घर है, तो अपनी खिदमत के लिए इसको तैयार कर, अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल कर, और इस सारी जगह पर हम यीशु के नाम से खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। लोग प्रोवाइड कर, ताकि खुदा ये कलीसिया बढ़ती जाए, ये चर्च की तामीर खुदावन जल्द अज जल्द हो, और तेरा जलाल इस कलीसिया से, तेरा बहुत बड़ा नूर इस कलीसिया से निकले, और खुदावन दुनिया के कोने कोने में जाए। हम यीशु के नाम से इस कलीसिया के लिए, लिविंग गॉड चर्च के लिए तेरी बरकत, तेरी हजूरी, तेरे नूर और तेरी रोशनी को चाहते हैं। और खुदा अपने आप को, सारी कलीसिया को, जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, हम तेरे हाथों में देते हैं, और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच।